دوستو آج ہم جس بک کی سمری دیکھنے والے ہیں اس کا نام ہے تھنک اینڈ گرو رچ۔ یہ دنیا کی پہلی کتاب ہے جو امیر بننے کے موضوع پر لکھی گئی ہے۔ اس کتاب کے مصنف نپولین ہل ہیں جنہوں نے اس کتاب کو 20 سال کی ریسرچ کے بعد لکھا۔ اس کتاب کے بے شمار زبانوں میں ترجمے بھی کیے گئے، ایون کہ اردو میں بھی اس کتاب کی ٹرانسلیشن موجود ہے۔ اگر آپ اس کتاب کو ایک بار پڑھ لیں گے تو آپ کی سوچ ہی بدل جائے گی، اس لیے ایک بار اسے ضرور پڑھیے گا۔ دنیا میں بے شمار لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں اس بک کے ذریعے سے، اور بے شمار کامیاب لوگوں کی کامیابی کی شروعات اس بک کو پڑھنے کے بعد ہوئی تھی۔ صاف ظاہر ہے جب اسے لکھنے میں 20 سال لگے تو یہ کسی خزانے سے کم نہ ہوگی۔ اس کتاب میں 13 اصول بیان کیے گئے ہیں امیر بننے کے لیے۔ آئیے ان اصولوں کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، برننگ ڈیزائر، یعنی اپنے خاص مقصد کو پانے کے لیے آپ کے اندر جنون کی حد تک خواہش ہونی چاہیے۔ آتھر کہتے ہیں کہ میں نے جتنے بھی امیر لوگوں کے انٹرویوز لیے ان سب کے اندر سب سے پہلی یہ بات میں نے نوٹ کی کہ ان کے سفر کو شروع کرنے سے پہلے اپنے مقصد کو پانے کی شدید خواہش تھی، یعنی شدید تڑپ تھی۔ آتھر کے مطابق آپ کے مائنڈ میں یہ ڈیزائر بالکل کلیئر ہونی چاہیے اور واضح ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کا مقصد اور گول جب کلیئر ہوگا تو آپ اتنے ہی پر یقین ہو کر آگے بڑھیں گے۔ اپنے ڈیزائر کو کلیئر کرنے کے لیے آتھر نے 6 سٹیپ بتائے ہیں جن کے ذریعے آپ اپنے ڈیزائر کو اپنے مائنڈ میں کلیئر کر سکتے ہو۔ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ اپنے مائنڈ میں ایگزیکٹ اماؤنٹ طے کر لیں کہ کتنے عرصے میں آپ کو کتنے پیسے کمانے ہیں۔ بہت سارے پیسے کی بجائے ایگزیکٹ اماؤنٹ کلیئر کر لیں کہ 1 سال میں نے یہ اماؤنٹ حاصل کرنی ہے۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ آپ یہ طے کر لو کہ آپ یہ اماؤنٹ حاصل کرنے کے لیے دے کیا سکتے ہو، کیونکہ یہ کائنات کا اصول ہے کہ آپ کچھ دے کر ہی کچھ لے سکتے ہیں۔ اس لیے آپ پریشان بالکل نہ ہوں کہ میرے پاس تو ایسا کچھ نہیں، میں کیا دے سکوں گا۔ آپ اپنے ٹیلنٹ کو چیک کرو اور پھر طے کرو کہ آپ اپنے اس ٹیلنٹ کو کس طرح پیسے کمانے کے لیے کام میں لا سکتے ہو، تو آپ اپنا وہی ٹیلنٹ دے کر وہ اماؤنٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور کچھ بھی نہ ہو تو آپ کے پاس آپ کا وقت تو ہے نا، یہی وقت بہت قیمتی ہے۔ کسی بھی جگہ کام کر کے انہیں اپنا وقت دے کر آپ پیسہ ان سے لے سکتے ہو، تو اس لیے یہ طے کر لو کہ آپ کس چیز کے بدلے میں یہ پیسے حاصل کرنا چاہتے ہو۔ تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ آپ وہ ڈیٹ لکھ لیں جس سے پہلے تک آپ اپنے اس گول کو اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایگزیکٹ ڈیٹ ہونی چاہیے تاکہ آپ کے سامنے ہر ایک پوائنٹ کلیئر ہو اور سستی اور لاپرواہی کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ چوتھا سٹیپ یہ ہے کہ آپ عملی پلان بنائیں جس کے ذریعے آپ شروعات کریں گے اور کس ترتیب سے آپ کام کریں گے اور ڈیلی کا کتنا کام کریں گے اپنے اس ٹارگٹ کے حساب سے۔ پانچواں سٹیپ یہ ہے کہ آپ اپنے گول، اپنے پلان اور اس ایگزیکٹ ڈیٹ کو ایک پیپر پر لکھ لیں اور اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھیں اور روزانہ اسے پڑھیں اور دیکھیں تاکہ آپ کے سامنے آپ کا مقصد واضح رہے۔ چھٹا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ پیپر پر لکھا ہے اسے روزانہ 2 دفعہ پڑھیں اور اپنے مقصد کو دہرائیں اپنے مائنڈ میں تاکہ آپ اپنے راستے سے نہ ہٹیں، اور روزانہ کی بنیاد پر چیک کریں کہ آپ اپنے اس گول کی جانب اپنے پلان کے مطابق چل رہے ہیں یا نہیں۔ دوسرا اصول، دوسرے نمبر پر ہے آپ کا فیتھ، آپ کا یقین اس بات کا کہ آپ نے جو کچھ بھی پیپر پر لکھا ہے، جو پلان بنایا ہے، آپ اپنے اس گول کو ضرور اچیو کر لیں گے۔ یقین کے بنا آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یقین ہی وہ دروازہ ہے جس سے آپ اپنی سوچ سے عملی میدان میں پہنچ سکتے ہیں۔ نمبر 3، تیسرا اصول ہے آٹو سجیشن۔ آتھر کے مطابق ہمارے مائنڈ کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک کانشیس مائنڈ اور دوسرا سب کانشیس مائنڈ۔ آپ کے بیلیف، آپ کے پختہ ارادے اور پختہ عادات آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں سٹور ہوتے ہیں۔ آج تک آپ یہ سوچتے یا سنتے آئے ہیں کہ کامیاب ہونا یا کچھ بڑا کرنا آپ جیسے ایوریج لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے، اور یہ بات اتنی بار آپ نے سنی ہے کہ یہ آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں پختہ ہو چکی ہے۔ تو آتھر کے مطابق آپ اپنی اس سوچ کو بدلیں اور خود کو اس بات کا یقین دلائیں کہ آپ امیر بن سکتے ہیں اور بن کر دکھائیں گے۔ اس کے لیے آتھر نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ کیونکہ وہ پرانی سوچ آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں پختہ ہو چکی ہے، اس لیے اس کو دھیرے دھیرے بدلنا ہوگا پازیٹیو بنانے کے لیے۔ اور اس کا طریقہ آتھر نے بتایا ہے کہ آپ اپنے مقصد کو پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ اپنے آپ سے دہراتے رہیں روزانہ کی بنیاد پر، اور اتنی بار دہرائیں کہ آپ کا سب کانشیس مائنڈ اس نئے تصور کو اپنا لے اور پازیٹیو ہو جائے۔ نمبر 4، چوتھا اصول ہے اسپیشلائزڈ نالج۔ آتھر کے مطابق نالج 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک جنرل نالج اور دوسرا اسپیشلائزڈ نالج۔ جنرل نالج سے مراد یہ ہے کہ رینڈم نالج ہو آپ کے پاس، یعنی مختلف چیزوں کے بارے میں معلومات ہوں اور ان میں سے کسی میں بھی آپ ایکسپرٹ نہ ہوں۔ آتھر کہتے ہیں کہ جنرل نالج آپ کو کبھی بھی بڑی کامیابی نہیں دلوا سکتا۔
اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ایک اسپیشلائزڈ نالج یعنی کوئی خاص مہارت ہونی ضروری ہے جسے آپ استعمال میں لا کر اپنے گول کو اچیو کر سکیں۔ تو آپ اپنے آپ کو کسی خاص فیلڈ میں ماہر بنائیں اور اس کے ذریعے سے آگے بڑھیں۔ نمبر 5، 5ویں نمبر پر ہے امیجینیشن۔ آتھر کے مطابق امیجینیشن بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک سنتھیٹک امیجینیشن اور دوسرا کریٹو امیجینیشن۔ سنتھیٹک امیجینیشن کا مطلب ہے کہ پرانے آئیڈیاز پر چلنا یا ان میں سے کسی آئیڈیا کو بہتر شکل دے کر یوز کرنا، اور دوسرا ہے کریٹو امیجینیشن یعنی ایسا کام کرنے کی سوچنا جو اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا، اور آپ کریٹو بنیں یعنی کچھ نیا کرنے کی کوشش کریں کیونکہ لوگ اپڈیشن کو پسند کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ دونوں امیجینیشنز ٹھیک ہیں لیکن ان میں کریٹو امیجینیشن آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے سکتی ہے اگر آپ کریٹو مائنڈ رکھتے ہیں۔ نمبر 6، چھٹا اصول ہے آرگنائزڈ پلاننگ۔ آتھر کے مطابق یہ چیز بھی بہت اہمیت رکھتی ہے کہ آپ کے پلان میں ایک سیکوینس ہو۔ اس کی اگزامپل یہ دی گئی ہے کہ اگر آپ کا یہ گول ہو کہ 1 مہینے کے بعد آپ نے 20 کلومیٹر کی دوڑ ایک ہی گو میں پوری کرنی ہے، اس کے بعد اگر آپ سارا مہینہ سوئے رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ آخری دن ایک ہی دوڑ میں گول مکمل کر لوں گا تو یہ امپاسبل ہے۔ صحیح راستہ یہ ہے کہ آپ روزانہ تھوڑا تھوڑا دوڑیں اور اپنے پوٹینشیل کو بڑھاتے جائیں تاکہ مہینے کے اینڈ پر آپ کا پوٹینشیل اتنا سٹرانگ ہو چکا ہو کہ آپ ایک ہی گو میں 20 کلومیٹر دوڑ سکیں۔ تو آپ کی کوئی بھی پلاننگ ہے اس پر عمل کرنے کے لیے ایک سیکوینس ہونا ضروری ہے۔ نمبر 7، ڈیسیژن۔ آتھر کے مطابق کامیاب لوگ ڈیسیژن لینے میں ایکٹیو اور تیز ہوتے ہیں اور اپنے لیے ہوئے ڈیسیژن بدلنے کا رجحان ان میں بہت کم ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کی باتوں میں نہیں آتے، انہیں اپنے ڈیسیژنز پر بھروسہ ہوتا ہے۔ ہاں کبھی کبھی اشد ضرورت ہو تو تھوڑا بہت چینجنگ کر لیتے ہیں۔ دوسری طرف ناکام لوگ ڈیسیژن لینے میں بہت سلو ہوتے ہیں اور پھر اپنا لیا ہوا ڈیسیژن دوسروں کی باتوں میں آ کر جلدی بدل بھی دیتے ہیں۔ نمبر 8، 8ویں نمبر پر ہے پرسسٹنس۔ آتھر کہتے ہیں کہ جب آپ کو کسی موڑ پر اپنا کام مشکل لگنے لگتا ہے اور اپنے فیصلے کو بدلنے کا دل کرتا ہے آپ کا، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جو کامیاب اور ناکام لوگوں کو علیحدہ کر دیتا ہے۔ کامیاب لوگ استقامت دکھاتے ہوئے ایسے حالات میں بھی پرسسٹنس رہتے ہیں اور آگے بڑھتے رہتے ہیں، جبکہ ناکام لوگ غیر یقینی کا شکار ہو کر اپنے ارادے بدل دیتے ہیں۔ نمبر 9، پاور آف ماسٹر مائنڈ۔ آتھر کہتے ہیں کہ آپ کے پاس لوگوں کا ایک ایسا گروپ ہونا چاہیے جو آپ کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو ختم کرنے میں آپ کی مدد کر سکے۔ آپ کے ساتھ پورے مخلص ہوں وہ لوگ اور آپ کی جیسی ہی سوچ رکھتے ہوں، جن سے آپ اپنے مسائل شیئر کر کے آپ انہیں سالو کر سکیں۔ یہ لوگ آپ کے پاس کام کرنے والے لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کے فیملی ممبرز بھی ہو سکتے ہیں۔ نمبر 10، مسٹری آف جینڈر ٹرانسمیوٹیشن۔ آتھر کہتے ہیں کہ قدرت نے عورت اور مرد کو ایک دوسرے کے لیے اٹریکٹیو بنایا ہے، اس لیے اس اٹریکشن کو پازیٹیو وے میں استعمال کر کے اسے اپنی طاقت بناؤ نہ کہ اپنی کمزوری۔ اس اٹریکشن میں اپنا ٹائم ویسٹ نہ کرو۔ نمبر 11، پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی۔ آتھر کہتے ہیں کہ ہمارا سب کانشیس مائنڈ ایک ہی وقت میں پازیٹیو اور نیگیٹیو سوچ اپنے اندر نہیں رکھ سکتا، اس لیے اس بات کی کیئر کریں کہ نیگیٹیو تھاٹس آپ کے پازیٹیو تھاٹس کو ڈسٹریکٹ کر سکتے ہیں، اس لیے نیگیٹیو تھاٹس کو اپنے مائنڈ میں نہ بیٹھنے دیں۔ نمبر 12، مائنڈ کلیئرنس۔ آتھر کے مطابق یہ آپ کا مائنڈ ہی ہے جو آپ کے کریٹیو امیجینیشن کو سگنل بھیجتا ہے، اس لیے اگر ہم ہمارے مائنڈ کو اپنے گول کے اچیو کرنے کے بارے میں پازیٹیو رکھیں گے تو یہ ہمارے کریٹیو امیجینیشن کو پازیٹیو سگنل بھیجے گا جس کا براہ راست اثر ہماری کارکردگی پر ہوگا۔ نمبر 13، چھٹی حس۔ آپ کی چھٹی حس بہت ہی سینسٹیو ہوتی ہے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ آپ کو کہیں نہ کہیں ضرور ریئلائز کرا دیتی ہے کہ آپ کی اس کام میں کامیابی یقینی ہے یا نہیں۔ یہ حس تجربے کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے، اس لیے کسی کام کے بارے میں اپنی اس چھٹی حس کی آواز کو اگنور نہ کریں، یہ دراصل آپ کو کوشن دیتی ہے کسی بھی الارمنگ سچویشن میں۔ دوستو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔